بادشاہ کہہ رہا ہے کہ ہم غریب لوگ ایسے ہیں کہ ہماری قبر پر نہ کوئی پھول چڑھانے آتا ہے نہ کوئی چراغ جلانے آتا۔ ہم ایسے غریب ہیں کہ کوئی دعا کرنے کے لیے نہیں آتا، کوئی چراغ نہیں جلاتا، کوئی چند پھول لا کے ڈال دے نہیں۔ جنہوں نے ہندوستان پر اتنے زمانے تک حکومت کی، لوگ انہیں بھول گئے، لیکن جو دین کی خدمت کرتے ہیں دنیا انہیں کبھی فراموش نہیں کرتی۔ بہت سارے لوگوں کو یہاں سننے سنانے کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس مجلس خیر کو قبول فرمائے اور اس کا سارا ثواب حضرت مولانا مبارک حسین صاحب رحمہ اللہ کی روح کو عطا فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی لغزشات کو معاف فرمائے، ان کی دینی خدمات کے صدقے میں ان کی برزخی اور اخروی زندگی کو بہتر سے بہتر بنائے، اور ہم سب کو اپنی اپنی موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں آنے جانے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ لوگ کتنے ایسے ہیں جو لوگ روزانہ پیدا ہوتے ہیں اور روزانہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، مگر سب کی یاد نہیں منائی جاتی، سب کے جانے پر وہ غم نہیں ہوتا جو بعض شخصیتوں کے جانے پہ ہوتا۔ ہندوستان میں حکومت کرنے والے مغلیہ خاندان نے سینکڑوں سال تک حکومت کی، بڑے بڑے بادشاہ گزرے، غیر منقسم ہندوستان پہ انہوں نے حکومتیں کی، لیکن جانے کے بعد ان کی قبر پہ، بادشاہوں کی قبر پہ لکھا ہے، بر مزار ماں غریباں نہ چراغے نہ گلے۔ شاہ کہہ رہا ہے کہ ہم غریب لوگ ایسے ہیں کہ ہماری قبر پر نہ کوئی پھول چڑھانے آتا ہے نہ کوئی چراغ جلانے آتا۔ ہم ایسے غریب ہیں کہ کوئی دعا کرنے کے لیے نہیں آتا، کوئی چراغ نہیں جلاتا، کوئی چند پھول لا کے ڈال دے نہیں۔ جنہوں نے ہندوستان پر اتنے زمانے تک حکومت کی، لوگ انہیں بھول گئے، لیکن جو دین کی خدمت کرتے ہیں دنیا انہیں کبھی فراموش نہیں کرتی۔ اس ملت کو وصال فرمائے ہوئے 50 سال سے زیادہ ہو گئے، لیکن حافظ ملت کا نام آج بھی جیسے ان کی زندگی میں عقیدت سے لیا جاتا تھا، آج بھی ان کا نام عقیدت سے لیا جاتا ہے، ان کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کی بارگاہ میں محبتوں کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے۔ بچے ان کے مزار کے ارد گرد قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دعاؤں کے لیے جب ہاتھ اٹھایا جاتا ہے تو ان کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں۔ کیوں کی جاتی ہیں؟ دنیا میں انسانوں کی کوئی کمی ہے، لیکن یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو لوگ صرف اپنے لیے زندگی گزارتے ہیں، اپنے بال بچوں کے لیے زندگی گزارتے ہیں، اپنی دنیا کے لیے زندگی گزارتے ہیں، دنیا ان کے مرنے کے بعد انہیں بھول جاتی ہے، لیکن جو اللہ کے لیے زندگی گزارتے ہیں، دین کے لیے زندگی گزارتے ہیں، امت مسلمہ کے لیے زندگی گزارتے ہیں، امت کے نونہالوں کے لیے زندگی گزارتے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس سے کیا بات سمجھ میں آئی؟ ہمیں بھی اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرنا چاہیے کہ اپنے بال بچوں سے آگے بڑھ کے کچھ
اپنے لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کر لیں، کچھ امت مسلمہ کے ساتھ کر لیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کر لیں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کر لیں، جیسی اللہ توفیق دے ویسے ہی کچھ کر کے دنیا سے جانا چاہیے، تاکہ لوگ بھولیں نہ بلکہ یاد کرتے رہیں اور دعائے مغفرت کرتے رہیں۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو لوگ اس کی جدائی پہ روتے ہیں، ایک فطری چیز ہے تو روتے ہیں، لیکن انتقال کرنے والے کی روح ان رونے والوں سے، اپنے عقیدت مندوں سے کہتی ہے کہ میرے لیے اب نہ رو، میرے عمل کا رجسٹر اب بند ہو گیا، میں اگر ایک سجدہ بھی کرنا چاہوں تو اب میں نہیں کر سکتا، ایک درہم ایک روپیہ خیرات بھی کرنا چاہوں تو میں اب نہیں کر سکتا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن تمہارے پاس ابھی ٹائم ہے، تمہارے پاس موقع ہے، تمہارے ہاتھ میں ابھی دولت ہے، تم صدقہ کر سکتے ہو، تمہارے پاس ابھی فرصت ہے، تم توبہ کر سکتے ہو، تم اپنی زندگی کو بدل سکتے ہو، میں تو نہیں کر سکتا اب کچھ، لیکن تم رو نہیں، اپنی زندگی کو بدل لو، کہیں ایسا نہ ہو میری طرح تمہاری بھی نفس بند ہو جائے، حرکت قلب بند ہو جائے، اعلان ہو کہ فلاں صاحب نہیں رہے تو تم اپنی تیاری کر لو، رو نہیں۔ یہ ہر جانے والے کی روح اپنے عزیزوں سے کہتی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں کی یہ زندگی بہت قیمتی چیز ہے، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے یہ زندگی، جس خوش نصیب کو ملی ہے یہ زندگی کہ ہم اور آپ ابھی زندہ ہیں تو اللہ کا بہت بڑا فضل سمجھیں، ابھی ہم بہت کچھ اپنے لیے، اپنے آخرت کے لیے کر سکتے ہیں، اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے، موقع دیا ہے، زندگی دی ہے، تو ہمیں اپنی اس زندگی کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ قیامت میں جب ہم اٹھیں گے تو ہم سے پوچھا جائے گا ان عمرہ فیما افنا، اس زندگی کا حساب دو کہ تم نے اس زندگی کو کہاں کھپایا۔ تو یہ بڑی قیمتی چیز ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ آدمی کی زندگی دین کی خدمت میں گزر جائے، پڑھنا پڑھانا، دینی خدمات کا انجام دینا، یہ بہت سعادت مندی کی بات ہے۔ حضرت مولانا مبارک حسین صاحب رحمہ اللہ ان کی قبر پر اپنے رحمت و غفران کی بارش نازل فرمائے، بڑی خوبیوں کے حامل تھے، اچھے عالم تھے، باصلاحیت مدرس تھے، اچھے بہت اچھے قلم کار تھے، مضمون بہت اچھا لکھتے تھے، کتنی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، جو کتابیں ان کی، میں تو یہ سمجھتا ہوں بعض کتابیں ایسی، ایک کتاب میں ان کی پڑھ رہا تھا بر صغیر میں افتراق بین المسلمین کے اسباب، تو میرا دل کہنے لگا کہ شاید یہی ایک کتاب ان کی مغفرت کا ذریعہ بنے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے انتقال کرنے والے لوگوں کے حالات لکھے، شہر خموشہ کے چراغ، آج ان کی کتاب کا نام پڑھیے تو سمجھ میں آتا ہے، جس نے شہر خموشہ کے چراغوں کا تعارف کرایا، آج ہم اور آپ خود ان کو شہر خموشہ میں رکھ کے ان کا تعارف کرا۔ یہ دنیا
جامعہ اشرفیہ کا ماہنامہ اشرفیہ ایک خالص مذہبی ماہنامہ تھا. اس مذہبی ماہنامے کو ادبی رنگ دینا یہ حضرت مولانا مبارک حسین صاحب مصباحی کا کام. کسی مذہبی رسالے کو ایسے انداز میں پیش کر دینا کہ آدمی اسے پڑھتا جائے، یہ کام بڑا مشکل تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق بخشی کہ ان کی تحریروں میں بڑی کشش اور چاشنی تھی. انہوں نے اس کو ادبی رنگ میں ڈھال دیا کہ آج وہ ماہنامہ صرف ہندوستان میں نہیں پڑھا جاتا ہے بلکہ دنیا میں جہاں کہیں بھی خوش عقیدہ مسلمان ہیں الجامعۃ الاشرفیہ کا ترجمان ماہنامہ اشرفیہ بہت محبت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. یہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ. بظاہر پڑھنے پڑھانے میں کوئی خاص بات نظر نہیں آتی. آدمی سوچتا ہے مولانا صاحب ہیں، یہ مدرس ہیں، یہ پڑھاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک پڑھنا پڑھانا یہ بہت بڑے رب کی رضا کا سبب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے کہ ابو ہریرہ، اگر تمہاری زندگی دین کی باتیں سیکھنے اور سکھانے میں گزر گئی تو جب تم انتقال کرو گے تو تمہاری قبر کی زیارت کے لیے آسمان سے اتنے فرشتے نازل ہوں گے جتنے فرشتے بیت عتیق یعنی خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے حاضر ہوگے. یا اللہ، یہ دین کی خدمت کرنا، یہ پڑھانا، قرآن پڑھانا، حدیث پڑھانا، فقہ پڑھانا، دینی کتابیں پڑھانا کتنی خوش نصیبی کا کام ہے. میں خود ایک مدرس ہوں، جلسوں میں بھی جانا ہوتا ہے، کبھی کبھی کئی دن تک باہر رہنا ہوتا ہے. آپ یقین مانیں باہر میں لوگ عزتیں بھی بہت کرتے ہیں، جامعہ اشرفیہ کی نسبت سے محبتیں بھی بہت کرتے ہیں، لیکن جب تک مدرسے میں آ کے بیٹھ کے درسگاہ میں پڑھاؤ نہ تب تک روح کو سکون نہیں ملتا. سکون طالب علموں کو پڑھانے میں ملتا ہے، دین کا علم تقسیم کرنے میں ملتا ہے. یہ ایسی عزت ہے پڑھنے پڑھانے کی. یہ ایک محدث ہیں، کا نام ہے یزید بن ہارون. یہ امام مسلم کے شیوخ میں سے ہیں، شیخ کے شیخ ہیں، بہت بڑے محدث ہیں. 80 سال کی عمر ان کی ہو گئی تھی. 80 سال کی عمر تک انہوں نے اپنے شاگردوں کو حدیث پڑھایا. 80 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. جب انتقال ہوا ان کے شاگردوں نے، ان کے عقیدت مندوں نے ان کا جنازہ پڑھا، ان کو دفن کیا. دفن کر کے چلے آئے. چند دنوں کے بعد ان کے ایک شاگرد سہیل بن عمار نے خواب دیکھا. خواب کیا دیکھا؟ خواب یہ دیکھا کہ میں حضرت یزید بن ہارون سے ملاقات کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں مجھے یاد بھی تھا کہ حضرت کا انتقال ہو گیا ہے، تو خواب میں جب ملاقات ہوئی تو میں نے کہا حضور آپ تو انتقال کر گئے، تو یہ بتائیں کہ قبر کے حالات کیسے پیش آئے. آپ سے بھی سوال جواب ہوا قبر میں؟ انہوں نے کہا ہاں سہیل، تم لوگ تو مجھے دفن کر کے چلے آئے، لیکن ہوا ویسے ہی جیسے میں نے تم کو پڑھایا تھا حدیث میں. میری قبر میں بھی فرشتے آئے،
اور مجھ سے وہی تینوں سوالات کیا جو عام لوگوں سے وہ قبر میں کرتے ہیں. من ربوں کا، ما دینوں کا، ما تقولو فی شان ھذا الرجل، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو کہا، شاگرد نے پوچھا کہ حضور پھر آپ نے جواب کیا دیا؟ کیا جواب دیا؟ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ بتاؤ اب میں فرشتوں کو کیا جواب دیتا؟ میں نے اپنی سفید داڑھی پہ ہاتھ رکھا اور فرشتوں سے کہا، انہی تینوں سوالوں کا جواب پڑھاتے پڑھاتے اپنے شاگردوں کو یہ داڑھی سفید ہو گئی. میں نے کیا کیا ہے 80 سال میں؟ یہی تو پڑھایا کہ رب کون ہے. محمد الرسول اللہ کی حدیثیں میں نے پڑھائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. دین کیا ہے یہی تو اپنے شاگردوں کو سمجھایا پوری زندگی. جس نے رب کی معرفت کرائی ہو، رب کے رسول کی حدیثیں زندگی بھر پڑھائی ہو، دین کی خدمت کی ہو، وہی اس کا اوڑھنا بچھونا رہا ہو، اس سے پوچھتے ہو کہ تمہارا دین کیا ہے، تمہارا رب کون ہے، محمد الرسول اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں نے اپنی سفید داڑھی پہ ہاتھ رکھ کے یہی کہہ دیا اتنا کہ سنو، انہی تینوں سوالوں کا جواب اپنے شاگردوں کو پڑھاتے پڑھاتے میری یہ داڑھی سفید ہو گئی ہے. اللہ نے میری اسی جواب پر میری مغفرت واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آپ غور کریں کہ آخر پڑھنے پڑھانے میں اور ہوتا کیا ہے؟ یہی تو پڑھایا جاتا ہے. دین کیا ہے؟ دین کی باتیں پڑھائی جاتی ہیں. اللہ کی وحدانیت کا تعارف کرایا جاتا ہے، اس کی وحدانیت بتائی جاتی ہے، نبی کی رسالت کا ذکر ہوتا ہے، ان کی سیرت پڑھائی جاتی ہے، ان کی حدیثیں پڑھائی جاتی ہیں، قرآن و حدیث پڑھائی جاتے ہیں. یہی تو دین کا سرچشمہ ہے. تو اب ان سے سوال کا جواب کیا مشکل ہے؟ تو یہ دین کی تعلیم دینا، میں یہ سمجھتا ہوں آدمی کی بہت بڑی سعادت مندی ہے. ایک زمانے تک حضرت مولانا مبارک صاحب نور اللہ مرقدہ، جب تک ان کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا، پہلے ایک بار ایکسیڈنٹ ہوا تو دماغ بہت متاثر ہوا، تو اس وقت تک وہ الحمدللہ کتابیں بھی پڑھاتے تھے بچوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور عربی ادب بھی ان کا بہت اچھا تھا. کتابیں پڑھاتے، ماہنامہ کی تیاری بھی کرتے، کتابیں بھی لکھتے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں واعظ و نصیحت کا ملکہ بھی عطا فرمایا تھا. بے شک بے شک. بہت اچھا خطاب بھی وہ فرماتے. آپ نے خود ان کی تقریریں، اس محلے میں تو تقریریں ان کی ہوتی تھی، اور صرف اس محلے میں نہیں، ہندوستان کے مختلف صوبوں اور اضلاع میں ان کی تقریریں بھی ہوتی تھیں. یہ بڑی مشکل ہوتی ہے کہ ایک آدمی مدرس بھی ہو، ایک آدمی مصنف بھی ہو، واہ واہ واہ. اچھا قلم کار بھی ہو، اچھا مقرر بھی ہو. یہ خوبیاں ہر شخص میں اکٹھا نہیں ہوتی، اور اگر اکٹھا ہو جائیں کسی میں یہ خوبیاں تو وہ بہت خوش نصیب شخص ہے. انہی خوش نصیبوں میں حضرت مولانا مبارک حسین صاحب مصباحی بھی تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے بہت اس بات کی خوشی ہے کہ اس محلے کے لوگوں نے ان کے ایصال ثواب کے لیے، ان کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج کا یہ جلسہ منعقد کیا. مگر مجھے افسوس یہ ہے کہ مبارک پور کے جلسوں میں اتنے کم لوگ نہیں رہتے، اور زیادہ آپ کو آنا چاہیے تھا. اپنے محسنوں کو بھولنا نہیں چاہیے، دین کے خادموں کو بھولنا نہیں چاہیے، دین کی خدمت کرنے والوں کے لیے کچھ ٹائم دینا چاہیے، تاکہ معلوم ہو کہ معاشرہ لوگوں کے خدمات کا اعتراف کرتا.
پھر بھی بہت احساس ہے مجھے کہ اس محلے کے لوگوں نے قدردانی کی. اللہ ان تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین آمین. میں تو خود ان کے انتقال کے موقع پہ اتفاق سے تھا وہاں، بس اچانک تھوڑی ہی دیر میں ان کا انتقال ہوا. اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے. ایک ایک کبھی کبھی باتیں واعظ و نصیحت آدمی کے مغفرت کی ضمانت ہو جاتی. حدیث شریف میں آیا ہے کہ علماء کے قلم کی روشنائی شہیدوں کے خون سے تولی جائے. پھر بھی قلم کی روشنائی شہید کے خون پہ بھاری ہو جائے. ہم سوچتے ہیں یا اللہ قلم کی روشنائی شہید کے خون پہ بھاری کیوں ہوگی؟ شہید تو میدان جنگ میں جا کے دھوپ کی تپش میں بھوکا پیاسا رہ کے اپنے جسم کے خون کا آخری قطرہ اللہ کی راہ میں بہا دیتا ہے، اپنی جان کی قربانی دے دیتا ہے. اس کے خون کی اہمیت کتنی ہونی چاہیے؟ ایک عالم کے قلم کی روشنائی اتنی اہمیت تو نہیں ہونی چاہیے جتنی شہید کے خون کی ہو. عالم لکھتا ہے تو اپنے کمرے میں بیٹھ کے لکھتا ہے، ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے لکھتا ہے، کولر کی ہوا میں بیٹھ کے لکھتا ہے، سائے میں بیٹھ کے لکھتا ہے، کھا پی کے وہ لکھتا ہے. تو قلم کی روشنائی آخر اتنی اہمیت کیوں رکھتی ہے کہ شہید کے خون پہ وہ بھاری ہو جائے؟ تو ہمارے علماء اس کا جواب دیتے ہیں کہ شہید جو جان دیتا ہے اس کا اجر اسی تک محدود رہتا ہے. شہید جو ثواب حاصل کرتا ہے میدان جنگ میں بھوکا رہ کے پیاسا رہ کے وہ اپنی جان دیتا ہے تو اسے جنت ملتی ہے، اللہ کی رضا ملتی ہے، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اس کا فائدہ اسی تک محدود رہتا ہے. لیکن جب ایک عالم اپنا قلم چلاتا ہے اور اس سے رشد و ہدایت کی باتیں لکھتا ہے تو کبھی کبھی ایک عالم کے قلم سے ہزاروں بے راہ رہوں کو راستہ مل جاتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو ہدایت مل جاتی ہے. ایک امام غزالی دنیا میں پیدا ہوئے لیکن اللہ اکبر ان کی صرف ایک کتاب احیاء العلوم نے ہزاروں بے دینوں کو راہ راست پہ لگا دیا. ایک کتاب انہوں نے لکھی. طالب علم تھے، جیسے بچے پڑھتے ہیں وہ بھی جامعہ نظامیہ میں پڑھتے تھے. جامعہ نظامیہ نظام الملک چلاتا، سارے اخراجات وہ برداشت کرتے تھے. لوگوں نے کہا نظام اتنا پیسہ مدرسے پہ خرچ کرتے ہو، تمہارے مدرسے میں پڑھائی لکھائی نہیں ہوتی. جیسے کہیں لوگ پروپگنڈا کرتے ہیں نا مدرسوں پر پڑھائی لکھائی نہیں ہوتی. اس نے کہا نہیں ایسی بات نہیں. کہا نہیں، اگر ہماری بات نہ سمجھ میں آئے تو چیک کر لو جا کے. نظام الملک ایک رات گئے چیک کرنے، دیکھیں کیا واقعی لوگ صحیح کہہ رہے ہیں ہمارے مدرسے میں پڑھائی لکھائی نہیں ہوتی. دیکھتے ہیں. گئے تو جیسا لوگ کہہ رہے تھے واقعی ویسے ہی تھا. کچھ بچے سو رہے ہیں، کچھ بچے کھیل کود رہے ہیں، کچھ بچے بیٹھ کے گپ شپ کر رہے ہیں. کوئی طالب علم بھی پڑھتا ہوا نہیں ملا. نظام کا دماغ فیل ہو گیا. کہا واقعی میرے تو مصاحب جو تھے وہ صحیح کہہ رہے تھے، مجھے اور پہلے چیک کرنا چاہیے تھا. کوئی طالب علم تو مل جاتا پڑھتے ہوئے. یہ میرا سارا پیسہ ضائع ہو رہا، مجھے اب مدرسے پہ خرچ نہیں کرنا، اسے بند کر دینا اور یہ اپنا پیسہ کسی اور رفاہی کام میں مجھے لگانا ہے. یہ سوچ کے نظام لوٹے. مگر جب لوٹے تو ایک لڑکے کو دیکھا کہ وہ اپنا چراغ جلا کر
ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر قرآن و حدیث پڑھنے میں مصروف ہے۔ نظام بہت دیر تک اس کے پیچھے کھڑا ہو کر انتظار کرتا رہا کہ یہ بچہ چراغ اپنا بجھائے، اپنی کتابیں بند کرے تو میں اس سے پوچھوں کہ آخر تم کہاں کے رہنے والے ہو، کس کے بیٹے ہو؟ واہ واہ، تمہارے سارے ساتھی کھیلنے کودنے سونے گپ شپ میں مصروف ہیں، تم اکیلے دنیا مافیا سے بے خبر ہو کر تم دین کی کتابیں پڑھنے میں مصروف ہو، اس سے پوچھوں میں؟ لیکن نظام کھڑے کھڑے انتظار کرتے ہوئے چلا گیا۔ طالب علم نے نہ اپنی کتاب بند کی، نہ اپنا چراغ بجھایا۔ جب صبح کی اذان ہوئی تو طالب علم نے اپنا چراغ بجھایا، اپنی کتاب بند کی۔ نظام الملک نے جاتے جاتے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، مجھے اپنا مدرسہ بند نہیں کرنا ہے، صرف اسی ایک بچے کے لیے مجھے اپنا مدرسہ چلانا ہے۔ کیا پتا یہی ایک طالب علم میرے سارے اخراجات کا ذمہ دار ہو جائے۔ ہوا بھی ایسے ہی، وہی ایک بچہ جو جامعہ نظامیہ میں اکیلے پڑھ رہا تھا رات کے سناٹے میں، بعد میں وہی امام غزالی کے نام سے مشہور ہوا۔ وہ امام غزالی جن کی ایک کتاب احیاء العلوم نے ہزاروں گمراہوں کو راہ راست پہ لگا۔ سبحان اللہ۔ تو جب کوئی مصنف کتاب لکھتا ہے، کوئی عالم کتاب لکھتا ہے، اس کے قلم کی روشنائی شہید کے خون پہ اس لیے بھاری ہو جاتی ہے کہ شہید جو کچھ کرتا ہے اس سے صرف اس کے مقامات بلند ہوتے ہیں، لیکن جب ایک مصنف، ایک عالم دین قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس کی کتاب کو پڑھ کر ہزاروں لوگ سیدھا راستہ پا جاتے ہیں، ہدایت پا جاتے ہیں۔ تو عالم کے قلم کی روشنائی اس لیے شہید کے خون پہ بھاری ہو جاتی۔ بہت ساری کتابیں حضرت مولانا مبارک حسین صاحب مصباحی نے لکھی ہیں، اور بڑی پیاری پیاری کتابیں مختلف مضامین پہ لکھی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ساری کتابیں ان کے لیے توشہ آخرت ہوں گی، ان کے لیے ذریعہ نجات ہوں گی، ان کے درجات کی بلندی کا سبب ہوں گی۔ ہماری آپ کی سب کی دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ مرحوم کی قبر پر اپنے رحمت و غفران کی بارش نازل فرمائے، ان کے پسماندگان میں بالخصوص ان کی اہلیہ، ان کی بچیاں، سب کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے، ان کے عزیز و اقارب میں بالخصوص حضرت سربراہ اعلیٰ صاحب، حضرت مولانا نعیم الدین صاحب، ڈاکٹر فہیم صاحب، عظیم بابو، اور گھر کی بچیاں، بہنیں، رشتہ دار، عزیز و اقارب، دوست احباب، آپ تمام حضرات سب کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے، مولانا صاحب کے درجات بلند فرمائے، کروٹ کروٹ انہیں جنت نصیب فرمائے۔ جانے والے تو جاتے ہیں لیکن وہ ایک پیغام دے کے جاتے ہیں کہ شیخ سعدی نے بڑا اچھا شعر کہا ہے، خیر کنہ فلاں و غنیمت شمار خیر کنہ فلاں و غنیمت شمار عمر، زاں پیشتر کی باغ برائت فلاں نماد۔ اے فلاں بھلائی کر، نیکی کر، اور اپنی زندگی کو غنیمت سمجھ کہ تو ابھی زندہ ہے تو کچھ آخرت کی تیاری کر لے۔ اس سے بیشتر کہ تیرے لیے بھی اعلان ہو کہ فلاں صاحب نہیں رہے، اب مسجد کے مائک سے اعلان ہو کہ فلاں صاحب نہیں رہے، اس اعلان سے پہلے ہمیں اپنے اندر تبدیلی پیدا کر لینا چاہیے، کچھ تیاری کر لینا چاہیے۔ جیسے دنیا کے کاموں کی ہم تیاری کرتے، شادی بیاہ ہو تو اس کی تیاری کے لیے ہم بہت مصروف رہتے ہیں، مشورے لیتے ہیں لوگوں سے، لوگوں کو بیٹھاتے ہیں کیسے شادی کرنا ہے، کیسے کھانا کھلانا ہے، کیسے بارات لے جانا ہے۔ تو جیسے دنیا کے کاموں کے لیے ہمیں فکر ہوتی ہے، ایک مسلمان کو اپنی آخرت کی بھی فکر ہونی چاہیے
کہ جانے کے بعد ہمیں شرمندگی نہ ہو۔ یہ ہر جانے والا اپنے بعد والوں کے لیے پیغام چھوڑ جاتا ہے کہ آپ ابھی زندہ ہو تو تیاری کر لو۔ صوفی شاعر نے بہت اچھی بات کہی، یاد داری کی وقت زادنے تو، ہما خنداں بدند تو گریا، چنازی کی وقت مردنے تو، ہما گریاں بدند تو خنداں۔ فرماتے ہیں تمہیں یاد ہوگا کہ جب تو دنیا میں آیا تھا تو روتے ہوئے آیا تھا، اور جیسے ہی تو رویا تو لوگ تیرے رونے پہ لڈو بانٹنے لگے، خوش ہو گئے۔ بولیے، بچہ جب رو دیتا ہے تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں، اور بچہ اگر نہیں روتا ہے تو لوگ رونے لگتے ہیں۔ بچے کا رونا، پیدا ہونے والے بچے کا، یہ اس کی زندگی کا اعلان ہے۔ تو صوفی شاعر نے اس بات کو سمجھانا چاہا ہے کہ جب دنیا میں انسان پیدا ہوتا ہے تو روتے ہوئے آتا ہے، اور لوگ اس کے رونے پہ خوشیاں مناتے ہیں۔ فرماتے ہیں آنچو نازی، اب ایسی زندگی گزار آنے کے بعد، ایسی پاکیزگی کی زندگی، ایسی شرعی زندگی کہ جب تو دنیا سے جائے تو لوگ تیری محبت میں آنسو بہائیں، مگر تو مسکراتا ہوا چلا جا، تو ہنستا ہوا چلا جا، تیرے لبوں پہ مسکراہٹ رہے، اور فرشتے جب آئیں تیری روح نکالنے تو یہی کہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے مطمئن جان، چل تو اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جا۔ اور جب مطمئن جان کو فرشتے اپنے رب کے حضور لے کے جائیں تو اللہ ارشاد فرمائے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے مطمئن جان سن، تو میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اگر اس طرح ہماری روح کا اعزاز ہو جائے تو سمجھ جائیں ہماری دنیا بھی کامیاب، ہماری آخرت بھی کامیاب ہے، کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ راضیۃ مرضیہ، اس حال میں جا کہ تو اپنے رب سے راضی ہو، تیرا رب تجھ سے راضی ہو۔ اگر رب کی رضا مل گئی موت کے وقت تو اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہے میرے بھائیوں، اور رب کی رضا موت کے وقت اسی کو ملتی ہے جو موت کی تیاری کرتا۔ یہ موت درجات کی بلندی کے لیے۔ یہ بتائیں اگر موت نہ آتی تو اس دنیا کا کیا حال ہوتا؟ بولیے، آج کل لوگ اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے ہیں۔ اگر دادا بھی زندہ ہوتے، پردادا بھی زندہ ہوتے، لکڑ دادا بھی زندہ ہوتے، سب لوگ زندہ ہوتے تو کیڑے مکوڑوں سے زیادہ حیثیت ہوتی انسان کی۔ لوگ اپنے ماں باپ کو نہیں کھانا کھلاتے، لوگ اپنے ماں باپ کی پرورش نہیں کرتے، ان کی دیکھ بھال نہیں کر پاتے ہیں، تو دادا پردادا لکڑ دادا کی کون کرتا؟ یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ثم اقبرہ، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ موت دے دیتا ہے پھر قبر میں چھپا دیتا ہے، ان کی خوبیاں خامیوں کی پردہ پوشی کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اور اس لیے کرتا ہے تاکہ آخرت میں انہیں جزا دے اٹھا کر کے۔ تو ہمیں اپنی اپنی تیاری میں رہنا چاہیے، بہت زیادہ دنیا کے چکر میں نہ۔ ٹھیک ہے، ضرورت ہے آدمی کو مزدوری کرنے کی، ضرورت ہے آدمی کو دکان کرنے کی، ضرورت ہے آدمی کو نوکری کرنے کی، کریں، سب کچھ کریں، اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ رزق حلال کے لیے بہت کوشش کرنے کی ضرورت ہے، لیکن میرے بھائیوں یہ دنیا کی چیزیں مقصد زندگی نہیں ہے، مقصد آخرت ہے۔ ایک صاحب کو لوگوں نے مار کے پھینک دیا، دریا میں پھینک دیا۔ بہت بڑے زمیندار صاحب تھے، تو کوئی بات بگڑ گئی، ان کو مار کے پھینک دیا۔ ان کی لاش بہتے بہتے بہت دور چلی گئی۔ جب پھول گئی، کئی دن ہو گئے،
تو وہ اوپر آئی، ایسی پھول گئی، اتنی دور چلی گئی کہ وہ پہچان میں نہیں آتی تھی کون صاحب ہے، اتنا پتہ چلتا تھا کوئی مسلمان ہے۔ کنارے لگی، پولیس نے نکالا، دیکھا یہ کوئی مسلم لاش ہے۔ قریب کے ایک آبادی میں جہاں مسلمان تھے ان کو بلایا، کہا دیکھو یہ تمہارے مذہب کے آدمی کی لاش ہے، لے جا کے کفن دفن کر دو۔ لوگ لے آئے لاوارث لاش۔ امام صاحب سے کہا امام صاحب لاوارث لاش ملی ہے، اس کے لیے ذرا چندے کا اعلان کر دیں مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے۔ امام صاحب نے تقریباً آدھے گھنٹے تک چندے کا اعلان کیا کہ بھئی ایک لاوارث لاش ملی ہے، اس کے لیے چندہ دو، کفن دفن کے لیے چندہ دو، چندہ دو، چندہ دو۔ آدھے گھنٹے تک امام صاحب چلاتے رہے تو چندہ اکٹھا ہوا، لوگوں نے کفن دفن کر دیا ان کو سپرد خاک کر دیا۔ نہ کوئی رونے والا، نہ کوئی قبر پہ ہاتھ اٹھانے والا، دفن کر کے لوگ چلے آئے، کسی کو نہیں پتا یہ کون صاحب ہیں۔ 3 مہینہ گزرنے کے بعد معلوم ہوا یہ فلاں علاقے کے زمیندار صاحب تھے، 300 ایکڑ زمینیں ان کے پاس تھیں، کئی کروڑ روپے بینک بیلنس تھے ان کے، 4 لڑکے جوان ان کے پاس تھے۔ مجھے یہ بتائیں کہ کبھی زمیندار صاحب نے یہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ جن کے 4 لڑکے ہوں، کروڑوں روپے بینک بیلنس ہوں، سینکڑوں ایکڑ زمینیں ان کی ملکیت میں ہوں، کبھی ہمارا کفن بھی چندے سے اکٹھا ہوگا، ہمارا دفن بھی چندے کے پیسے سے ہوگا؟ ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا مال، ہماری زمین ہے، ہمارا بینک بیلنس، اس پر کبھی غرور نہ کرو، دھوکہ نہ کھاؤ، کبھی یہ ہمارے مرنے کے لیے کفن کے بھی کام نہیں آ پاتی ہے۔ جن چیزوں پر ہم بہت زیادہ ناز کرتے ہیں، نہیں، دنیا کے لیے چیزیں ہیں ضرور، لیکن اتنے ہی استعمال کرو جس سے ہمارا نقصان نہ ہو، اپنی آخرت نہ بھولیں۔ ایک مومن ہونے کی حیثیت سے اپنی آخرت کی تیاری بھی جاری رکھیں، اپنی دنیا کی مصروفیات میں بھی رہیں، لیکن جب اذان ہو جائے تو مسجد چلے جایا کریں، رمضان آئے تو روزے رکھا کریں، گھر پہنچیں تو ماں باپ کی خدمت کریں، بچے اور بیوی میں کچھ ٹائم دیں، وہاں بیٹھیں، ان کو کچھ حساب لیں ان کا، کس نے نماز پڑھی، کس نے نہیں پڑھی، کس نے تلاوت کی نہیں کیا، کون صبح کو فجر کے وقت اٹھا نہیں اٹھا، عشاء پڑھ کے کون سویا، کون بغیر عشاء پڑھے سویا۔ یہ ایک ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کا حساب لے، یہ ذمہ داری ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بھی فرائض ادا کرنے اور اپنے بال بچوں کے بھی فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار پھر میں اس محلے کے لوگوں کو مبارکباد اس بات پر پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جلسہ تعزیت منعقد کر کے ہم بہت سارے لوگوں کو ثواب میں شریک کیا۔ اللہ آپ کی ان کوششوں کو قبول فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے، اور حضرت مولانا مرحوم صاحب کی مولانا مبارک حسین رحمہ اللہ کی روح کو اللہ ان سب پوری مجلس کا ثواب عطا فرما کر ان کے درجات بلند فرمائے، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، ان کی برزخی زندگی کو اللہ بہتر سے بہتر بنائے، ان سے راضی ہو جائے، ان کی لغزشات کو معاف فرمائے، اپنی جوار رحمت میں جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار رم تاجدار حرم، شہر یار
کرم تاجدار حرم نوبار شفاعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے پہ لاکھوں سلام ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت مجھ سے خدمت خود سی کہیں ہر رضا مجھ سے خدمت خود سی کہیں ہر رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم
إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صل وسلم على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير یا اللہ یا رحمان و یا رحیم۔ قرآن مقدس کی جتنی صورت آیتیں پڑھی گئی درود پاک پڑھا گیا، جو ذکر خیر ہوا نظم و نسم جو کلمات خیر پیش کیے گئے ہیں بارہا، اور اس کے علاوہ برائے سال ثواب منتظمین نے جتنے بھی امور خیر انجام دیے مولا سب کو تو جانتا ہے، علم و خبیر ہے، سب کو قبول فرما اور اپنی شان کریم و رحیمی کے اعتبار سے بے حساب بے حد حساب بے لا تعداد بے شمار اس پر اجر و ثواب عطا فرما۔ یہ سارا ثواب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں نظر ہے آقا کو عطا فرما۔ آقا کے صدقے و طفیل اس کا ثواب تمام انبیاء مرسلین ملائکہ مقربین خلفائے راشدین صحابہ کرام صحابیات ازواج مطہرات بنات طاہرات اولاد اخیار امجاد تابعین کرام تبع تابعین ائمہ مجتہدین مشائخ سلاسل بزرگان دین اولیاء کاملین عامۃ المسلمین و مسلمات کو عطا فرما۔ خصوصیت کے ساتھ اس کا ثواب دیتے ہیں علامہ مولانا مبارک حسین صاحب رحمۃ اللہ کی روح پرفتوح کو ہم نظر کرتے ہیں عطا فرما۔ مولا ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، تمام لغزشوں کو تائیوں سے درگزر فرما، جو دینی خدمات انہیں انجام دیے مولا اس کا بھرپور صلہ انہیں اس عالم برزخ میں عطا فرما، یومن فیومن ان کے درجات بلند فرما، ان کے تمام پسماندگان کو صبر جمیل اور اس صبر حضرات کو اجر جزیل عطا فرما۔ بار الہ ان پر اپنی رحمتوں کا ٹھنڈا سایہ دراز فرما۔ بار الہ اس بزم خیر میں ہمارے جتنے دینی اسلامی بھائی مرد اور چھوٹے بڑے شریک ہیں مولا تمام کی حاضریوں کو قبول فرما، سب کے نیک مقاصد پورا فرما۔ بار الہ جو ہدایتیں پیش کی مولا سننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق رفیق عطا فرما۔ اس کے وسیلے سے مولا تیری بارگاہ میں التجا ہے، بیماروں کو شفا کلی عطا فرما، مقروضوں کو بار قرض سے سوزش فرما، ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما، حسن عمل کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنا آسان فرما، اور جب وقت آخر آئے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ اللہم انا نسألک حسن الخاتمہ، اللہم انا نسألک حسن الخاتمہ، اللہم انا نسألک حسن الخاتمہ، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرة والمبتدعة والمشرکین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔